جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے وہ اور۔ اب یہاں دوبارہ آیت سن لیجئے، الا عبادک منہم المخلصین، مخلصین نہیں، دوبارہ مخلص یعنی جو اپنے آپ میں خلوص پیدا کر لے، جو اپنے آپ کو پاک کر لے، دل کو پاک کر لے، تہذیب نفس کر لے۔ مخلص وہ جسے اللہ نے ایسا بھیجا ہو۔ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ میں انہیں گمراہ نہیں کروں گا جو پہلے سے مخلص ہیں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرنا نہیں چاہتا، بات یہ ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، مجمع ہو سارا میرے ساتھ، مجھے پہنچ رہے ہیں سب پہ سلام۔ مخلص وہ جس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا، مخلص۔ جو میں پیش کر رہا تھا، میں نے موضوع نام کرا دیا تھا، جو لوگ مسلسل آ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ قرآن میں اور امام زمانہ میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ کہ کچھ امام کا تذکرہ قرآن میں الگ سے بھی موجود ہے۔ یہ آیات جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ آیات 12 امام سے متعلق، کچھ اللہ نے قرآن کی صفات بتائی ہیں، لیکن وہ صرف قرآن کی صفات نہیں۔ قرآن نور ہے، صرف قرآن نور نہیں، اہل بیت بھی نور ہے۔ قرآن ہدایت ہے، امام زمانہ ہادی ہے۔ قرآن شفاعت کرنے والا، امام زمانہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اگر قرآن کی شفاعت قبول ہے تو امام زمانہ کی شفاعت قبول ہے۔ شفیع مشفع، ایسی شفاعت کرنے والے جن کی شفاعت قبول ہے۔ تو میں آج جو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی، اب قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں سارے کی ساری نسل آدم کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں، جنہیں اللہ نے ایسا بھیجا جن پہ شیطان کا زور نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں۔ عزیزان گرامی، بڑے بڑے نیک بندوں کے پاس شیطان آیا اور اللہ نے ذکر بھی کیا، یہاں آیا وہاں آیا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن 14 کے پاس آنے کی مجال ہی نہیں تھی۔ اسے پتا تھا یہاں پہ بس ہو۔ خدا کی قسم میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، مجھے مجبور کر رہا ہوں۔ آئیے میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ بڑے بڑے جید ہمارے علماء نے، فقہاء نے، قوم مقدس میں بڑے جید علماء سے پیش کر رہا ہوں قوم مقدس کے، کہ ایک مرتبہ ابلیس آیا، ابلیس کی نسل سے ہام ابن ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس، نام یاد ہے؟ پورا شجرہ ہی پڑھ دیا، چلو پھر بھی شیطان ہے، شجرہ پورا پہنچ گئے، جیتے رہے جو پہنچ گئے، تو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گیا۔ علامہ مجلسی نے روایت لکھی نا، ہام نے ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس، تو ابلیس کا پڑپوتا۔ اب آسان ہو گئے، آیا مسجد نبوی تھی، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا ایک آدمی آیا ہے کہ عجیب و غریب، سارے گھبرانے لگے، بھی یار ایسی آدمی ایسا کب بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے سے کام ہے، اس کو سوال کرنے آیا ہے۔ تو وہاں قریب میں کوئی سر جھکائے بیٹھے تھے، وہ آیا کہا یا رسول اللہ، شیطان کو جب اللہ نے نکال دیا نا، درگاہ سے نکال دیا، فخرج منہا انک رجیم، قرآن کریم کی آیت ہے، نکل جا میری بارگاہ سے تم مردود، وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پہ قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ لعنت کر کے نکالا، اس نے آ کے زمین پہ بتایا سارے جنوں کو، اپنے چیلوں چاٹوں کو، سب کو جو پہنچ رہے ہیں، سارے خاندان کو بتایا کہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، جنت سے نکال دیا گیا، ذلیل و خوار ہو کے زمین پہ واپس آ گیا۔ تو کبھی کس کی وجہ سے؟ کہ وہ ایک آدم ہے اللہ نے بنایا ہے، اس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو گیا۔ کبھی اس کی وجہ سے کیوں؟ کہ اللہ نے اسے خلیفہ بنا دیا۔ اب پتہ چلا جو اللہ کے مانے ہوئے بنائے ہوئے خلیفہ کو نہ مانو، وہ راندہ درگاہ بھی ہوگا، اسی پہ لعنت بھی ہوتی ہے۔ پہنچ رہے ہیں تو پہنچتے رہیے گا۔ سارے بندے کی توجہ، تو شیطان نے آنے کے بعد زمین پہ بتایا، سارے اپنے چیلوں کو بتایا کہ خاندان کو اس طرح سے ہو گیا، اور کبھی اللہ نے لیکن کہا تھا حبوط آدم ہوگا، اللہ زمین پہ بھیجے گا۔ توجہ رہے کہ ایک دن جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، تب وہی ہام کہتا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ آدم زمین پہ آ گئے، تو سارے جنوں نے کہا کہ مل کے حملہ کرتے ہیں، ابلیس کا بدلہ ہم اس آدم سے لے لیتے ہیں۔ تک سارے جنوں نے مل کے حملہ کیا آدم پہ، ایک جوان کا نور آیا، اس نے جنوں کو وہ مارا کہ سارے جن بھاگ گئے۔ کہا کہ سارے جن جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ بات والا کوئی نبی ہوگا یا کوئی وصی ہوگا۔ کہا اس کے بعد پھر ایک مرتبہ شیش کو بنایا، جناب آدم کے بعد اللہ نے چن لیا،
ہر اس چیز پہ حملہ کیا، وہی نور آیا، پھر اس نے شیطانوں کو مارا کہ ہم نے سوچا بعد والا نبی ہوگا، پھر ایک مرتبہ کہا کرتے کرتے ہود صالح انبیاء آتے رہے، ان کے بعد جناب نوح بنے، پھر صالح، ہم ہر نبی پہ حملہ کرتے وہی نور آتا ہمیں پیٹتا، کہ ہم نے بہت مارے کھائے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے سارے کے سارے شیطانوں کو پتا کہ آپ آخری نبی نہیں ہے مجھے ہمیں سب کو یہ پتا آپ آخری نبی ہیں۔ اب تک تو وہ سمجھ نہیں آیا کہ تھا کون، سارے انبیاء کا دفاع کرتا رہا کہ ایک مرتبہ رسول خدا نے حام کو دیکھنے کے بعد ان کے پاس میں جوان سر جھکا دیکھا تھا، اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے سر اٹھایا، کہا دیکھ یہ تو نہیں تھا، حام تڑپنے لگا، بھاگنے سے پہلے کہا من ہارا، یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ یہی تھا جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بتاتا رہا، کہا ہارا عظیم، یہ میرا بھائی ہے، وہ وسیع ہے، وہ خلیفہ کی، ہارا علی ابن ابی طالب۔ فرما رہے ہیں اسی وجہ سے ہی علی کا بیٹا جو ذوالفقار کا وارث ہوگا، میرے جملے بہت بڑے نظام گرامی کہ اب یہ شیطان، یہ نہیں کہ شیطان گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اسے معلوم ہے میرا بس نہیں چلے گا، یہ وہ 12 اور 14 ہیں کہ جہاں کبھی میرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ یہ شیطان بھی جانتا ہے مجھے ان کے قریب نہیں جانا ہے،